الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. احباب گرامی، یہ بخاری شریف ہے جو میرے سامنے پڑھی ہے، ساتھ لایا ہوں. اس میں ایک یہ لمبی حدیث ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث میں یہ بات بھی بیان کرتے ہیں: رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر تشریف فرما دیکھا. نبی علیہ السلام منبر پر بیٹھے ہوئے تھے. والحسن بن علی الی جنبہ، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے. آپ کے پہلو میں آپ کے ساتھ ممبر پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً، نبی علیہ السلام ایک دفعہ نمازیوں کی طرف دیکھتے، لوگوں کی طرف دیکھتے. وَعَلَيْهِ أُخْرَى، اور پھر ایک دفعہ ان کی طرف دیکھتے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. وَيَقُولُ، اور پھر آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے: اِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، میرا یہ بیٹا سردار ہے، سید ہے، سردار ہے. وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور انشاءاللہ اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اس روایت میں سب سے پہلی چیز، جو شرف حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گیا، دنیا میں کسی بچے کو یہ شرف نہیں ملے گا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ممبر پر بیٹھنے کا شرف پائے. یہ ان کے مقدر تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. جس کو جو چاہے شان دے، وہ بے نیاز ہے. وہ یتیم مکہ کو سارے نبیوں کا سردار بنا دے، وہ بے نیاز ہے. اللہ الصمد. اسی طرح بچے تو ہر ایک کوئی بہت پیارے ہوتے ہیں، بڑی بڑی شانوں والے بچے، لیکن جو شان حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئی وہ کسی کو نہیں ملے گی. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ بٹھایا ہوا ہے، اور کبھی لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں خطبہ دیتے ہوئے، کبھی ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو بات بیان کی نبی علیہ السلام نے، وہ آپ کی نبوت اور رسالت کی ایک دلیل ہے. دلیل کیسے؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام
کی ذات گرامی کا جو مقام اور مرتبہ تھا وہ کیا تھا؟ ما یخرج منہ الا الحق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے جو نکلتا تھا وہ حق ہوتا تھا، وہ بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، یہ پیشین گوئی کر دی کہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں میں اللہ صلح کروائے گا۔ بعد میں یہ صلح ہوتی ہے، اس کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ اب یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دونوں گروہوں کو مسلمان کہہ رہے ہیں، اور یہ وہ گروہ تھے جو ایک دوسرے کے خلاف جن کی تلواریں چل چکی تھیں، لڑائیاں ہو چکی تھیں، مزید لڑائیوں کے لیے فوجیں تیار تھیں، یعنی معاملہ یہاں تک پہنچ چکا تھا۔ اس کے باوجود ان دونوں گروہوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مسلمان شمار کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے دو گروہ۔ یہ نہیں نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو میرے بیٹے کا گروہ ہوگا وہ تو مسلمان ہوگا اور دوسرا جو ہوگا وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ من المسلمین، مسلمانوں کے دو عظیم گروہ جو ہیں ان کے درمیان یہ صلح ہوگی۔ اب وہاں معاملہ جو ہے وہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی ہو رہی ہے حضرت معاویہ سے، اس کے بعد حضرت حسن کی فوجیں جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں، بالکل آمنے سامنے ہیں معاملے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں گروہوں کو مسلمان شمار کر رہے ہیں۔ اور ہمارے ہاں ہماری مرضی کے خلاف معمولی سی بیچارے مولوی سے بات نکل جائے، کسی ساتھی سے بات نکل جائے، ہم اس کو کافر سے نیچے چھوڑتے ہی نہیں، ٹھک کافر کافر کافر۔ عجیب تماشا بنایا ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدا را سیرت پڑھا کریں، سیرت پڑھا کریں، دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں یہ جو کفر کے فتوے ہم نے اتنی جلد بازی کا مظاہرہ کر رکھا ہے، پلے ککھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اور ٹھکا ٹھک کفر کی مشینیں جو ہیں وہ فٹ کر رکھی ہیں، یہ کافر وہ کافر، یہ کافر وہ کافر۔ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا معاملہ خوفناک ہے، خطرناک ہے، کہاں تک بات پہنچی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی دونوں گروہوں کو مسلمان کہہ رہے ہیں، کسی ایک گروہ کو کافر نہیں کہہ رہے۔ بہرحال یہ تو ایک ویسے اضافی بات درمیان میں آ گئی، اصل جو شان مقام مرتبہ تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا۔ معاملہ کیسے ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنتے ہیں تو بہت سے ان کے جو مخالفین تھے ان میں سے ایک گروہ جو ہے نا وہ خارجیوں کا وہ پیدا ہو گیا تھا، اور یہ بدبخت ایسے اپنی فکر میں پکے تھے کہ انہیں ذرہ برابر شرم نہیں آتی تھی، خیال نہیں آتا تھا، مقام مرتبے کا لحاظ نہیں ہوتا تھا، سیدھا کہتے تھے کہ علی تو اور تیرے ساتھی سب گمراہ ہیں، تیرا کوئی اختیار نہیں ہے حکم وغیرہ جاری کرنے کا، اس طرح کی پتہ نہیں کیا انہوں نے فتوے جو ہے نا وہ جڑ رکھے تھے۔ اب بالآخر ان بدبختوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت علی کو بھی، حضرت معاویہ کو، حضرت عمر بن عاص کو جو فاتح مصر تھے، ان تینوں کو ایک ہی دن اکٹھا حملہ کر کے نا ان کا کام تمام کر دیں، مسلمانوں سے ان کی ویسے ہی جان چھڑائے۔ اس پلاننگ کے تحت ابن ملجم جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خاتمے کے لیے، قتل کرنے کے لیے جو ہے نا وہ پہنچتا ہے ادھر کوفے، اور وہ ان کے اوپر فجر کی نماز میں حملہ کرتا ہے، زخمی ہو جاتے ہیں۔ اب زخمی ہونے کے بعد جو ہے نا وہ 3 دن تقریباً جو ہے نا یہ اس زخمی حالت میں رہے، بعد میں 21 رمضان سن 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت پا جاتے ہیں۔ اب ان کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باہمی مشاورت سے جو ہے نا لوگوں کی بیعت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، آپ کی بیعت ہوتی ہے۔ اگر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت لوگوں نے پوچھا بھی کہ ہم حضرت حسن کی بیعت کر لیں، آپ نے فرمایا نہ میں حکم دیتا ہوں، میں نہ میں روکتا ہوں، یہ تمہارا مسئلہ ہے، تمہارا مشورہ ہو جائے ٹھیک ہے کر لینا، نہ مشورہ ہوتا تمہاری مرضی۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری دم تک یہ فتویٰ نہیں دیا، حکم نہیں دیا، بلکہ مسلمانوں کی رائے پہ چھوڑ دیا۔ مسلمانوں نے باہمی مشورہ کر کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ جو ہے وہ منتخب کر لیا۔ ان کی خلافت جو ہے وہ صرف 6 مہینے تک چلی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا وہ ربیع الاول سن 41 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی۔
اگرچہ صلح کی ابتدا جو ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہوئی تھی، انہوں نے بندے بھیجے حضرت حسن کے پاس کہ بھئی ہم صلح کر لیں، تو وہ مذاکرات جو تھے، ڈائلاگ جو تھے وہ کامیاب ہوئے، صلح ہو گئی، وہ ساری تفصیلات اپنی جگہ پر۔ بہرحال یہ جو 6 مہینے کا ان کا عرصہ ہے، یہ خلافت راشدہ کے پورا ہونے کا عرصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خلافت النبوت 30 سنہ، کہ یہ جو خلافت راشدہ ہے نا یہ 30 سال ہوگی، اور حضرت علی تک 29.5 سال ہو رہے تھے۔ 6 مہینے یہ ڈال کر پھر جا کر وہ پورے 30 سال ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جو 30 سال خلافت راشدہ کا عرصہ بیان کیا گیا ہے، اس کی روح سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو ہے وہ خلافت راشدہ میں شامل ہے۔ یہ 5ویں خلیفہ راشد ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان عقیدہ ان کے بارے میں یہ رہنا چاہیے، یہ خیر کا راستہ ہے۔ افراد و تفریح جو ہے نا، بعض بدبخت جہاں وہ مخالفت میں پڑ جاتے ہیں، کوئی عقیدت میں پڑ جاتا ہے۔ خیر کا راستہ یہ ہے کہ ہم انہیں خلیفہ راشد مانتے ہیں، 5واں خلیفہ مانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، اگرچہ ان کی خلافت 6 مہینے رہی۔ اس کے بعد انہوں نے صلح کر لی، اور یہ صلح جو ہے کوئی دب کر نہیں کہ بے واسطے مجبور تھے، نہیں، صرف اور صرف مسلمانوں کا خون جو بہہ رہا تھا نا وہ انہوں نے برداشت نہیں کیا، وہ پسند نہیں کیا۔ مسلمانوں کی جو تلواریں آپس میں چل رہی تھیں وہ ان کو گوارا نہیں تھا، اس کی بجائے انہوں نے قربانی دی، اپنی خلافت کی۔ اگرچہ ان کی خلافت جو ہے یہ عراق کا علاقہ، حجاز کا علاقہ، آگے یمن کا علاقہ، یہ ان پر ان کی حکومت تھی۔ ادھر شام میں جو تھی وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوجوں کے ساتھ تھے، تو یہ علاقے ان کے پاس تھے۔ لیکن اس کے باوجود صرف مسلمان جو ہے ان کے اندر اتفاق پیدا کرنے کے لیے، اتحاد پیدا کرنے کے لیے اپنی خلافت کی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی۔ جو بھی ان کی شرائط تھی وہ انہوں نے قبول کر لی، آخر جو ہے وہ معاملہ جو ہے نا بالآخر یہ اس طرح طے ہو گیا۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو قربانی دینے کا معاملہ نا، یہ اتنا بڑا معاملہ ہے، اتنا بڑا، تاریخ میں آپ کو یہ مثال نہیں ملے گی کہ کوئی بندہ اپنی حکومت چھوڑ کر جو وہ کہے چلو ٹھیک ہے یار، کہ مسلمانوں کا خون نہ بہے، مسلمان آپس میں نہ لڑیں، اس کی بجائے ہم اتفاق اور اتحاد کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری اسلامی تاریخ میں سن 41 ہجری کو عام الجماعت کہا جاتا ہے۔ عام الجماعت، اتحاد کا سال۔ سن 41 ہجری جو ہے وہ عام الجماعت، جماعت یعنی اتحاد، مسلمانوں کا اتحاد، اور ایسا اتحاد ہوا کہ اس دور میں جتنے صحابہ زندہ تھے سب کے سب نے حضرت معاویہ کی بیعت کر لی تھی، کوئی بھی اب پیچھے نہیں رہا تھا، کیونکہ مسلمانوں کا اتحاد ہو گیا۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو سر اٹھانے بھی نہیں دیتے تھے، اگر وہ بنو ہاشم وغیرہ یہ وہ کوئی بات کرتا، کہتے نہیں بس صلح ہو گئی، ختم، معاملہ ختم، صلح کے بعد اب کوئی بات نہیں ہوگی۔ اور معاملہ جو ہے وہ اس طرح مسلمانوں کا معاملہ جو پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا جتنا دور ہے نا وہ آپس کی جنگوں میں گزرا، کوئی فتوحات کا سلسلہ، اندرونی خلفشار ختم ہو تو باہر کی کوئی بات آئے نا، باری آئے۔ اب وہ جو اندرونی خلفشار ختم ہو گیا، اب جو ہے مسلمانوں کی تلواریں جو آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کے بجائے اب دشمن کے خلاف چلنا شروع ہوئی۔ تو وہ جو پہلے خلافت کا رقبہ تقریباً 35 لاکھ مربع میل تھا، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور تک ہو چکا تھا، جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 10 لاکھ پہ چھوڑ کر گئے تھے۔ اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صلح کے بعد ہے یہ 62 لاکھ 65 ہزار تک، یہ یعنی ڈبل تقریباً سمیلے ہو گیا۔ بہت اللہ تعالیٰ نے وسعت دی اس میں، جہاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تدبر، ان کی حکمت، ان کی درائی، ان کی جرت، پالیسی، پلاننگ، یہ وہ سب کچھ، وہ کریڈٹ اگر ادھر جاتا ہے تو اس کی تہ میں جو قربانی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اسے بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ کہ اگر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ قربانی نہ دیتے، اپنی خلافت نہ چھوڑتے، صلح نہ کرتے، تو مسلمانوں پھر آپس میں لڑتے رہنا تھا۔ یہ ان کی وہ عظیم قربانی ہے کہ جس نے
مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق بھی بخشا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے پھر سے فتوحات کے دروازے کھول گئے۔ اب جب فتوحات کے دروازے کھلے، علاقہ بھی فتح ہوئے، علاقوں کے جو وسائل تھے وہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ نتیجتاً کیا ہوا؟ خوشحالی کا دورہ ہو گیا، ہر طرف سے مال غنیمت آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں وہ شامل حال ہو رہی ہیں۔ اب یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے یہ کس کی قربانی ہے؟ وہ یاد رکھنے والی چیز ہے، وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہ میں قربانی ہے، جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہے۔ اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو سلو کر لیں حضرت معاویہ سے، اور ان کی حکومت میں تقریباً 10 سال وہ زندہ رہے، اس کے بعد وہ اللہ کو پیارے ہوتے ہیں، اور اس دوران کوئی گلہ شکوہ نہیں، کوئی مخالفت نہیں، بس جس طرح ایک حکومت چل رہی ہے اور اس کے ساتھ سارے جو شہری ہیں، جو اس حکومت میں رہنے والے لوگ ہیں، اسی طرح وہ رہ رہے ہیں، اور ان کے جو وعدے تھے سالانہ تعاون وغیرہ کے وہ سارے ان کے پورے ہو رہے تھے اپنی جگہ پر۔ بہرحال یہ ہے وہ معاملہ جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پر پیشین کو کی تھی کہ خلافت النبوت 30 سنہ ثم یؤتی اللہ الملک او ملکہ من یشاء، پھر اس کے بعد 30 سال کے بعد اللہ جس کو چاہے گا بادشاہی دے گا، جس کو چاہے گا حکمران بنا دے گا۔ تو نبی علیہ السلام کی اس پیشین گوئی کے مطابق حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قربانی دے کر مسلمانوں کا جو ہے نا معاملہ وہ اس طرح ختم کر دیا، پھوٹ والا، لڑائی جھگڑے والا۔ اب یہ جو سیرت ہے، اس سیرت کو ہم لوگوں نے کبھی سنا، کبھی پڑھا، کبھی اپنے دل دماغ میں جگہ دینے کی کوشش کی۔ اصل سوال اتنا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ ہماری عقیدت محبت، اس میں رتی برابر کسی کو شک اگر ہے تو وہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے عقیدے کے مطابق وہ کیا ہے؟ سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، گھرانہ ہی سارا ایسا۔ حضرت حسن سردار ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سردار ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا سیدہ تو نساء اہل الجنہ، حضرت یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ عورتوں کی سردار ہیں، یعنی ہر ایک کی فضیلت ایک سے بڑھ کر وہ فضیلتیں اپنی جگہ پر ہیں۔ ان کا یہ جو کردار ہے، اس کردار نے جو مسلمانوں کو ایک خیر کا راستہ، ایک پیار محبت کا، اتفاق اور اتحاد کا راستہ دکھایا تھا، اس وقت بھی کچھ لوگوں کو قبول نہیں تھا، آج بھی کچھ لوگوں کو قبول نہیں۔ اور یہ طبیعی سی بات ہے، آپ کتنا لاکھ نیک کام کر لیں، اچھا کام کر لیں، تنقید کرنے والے دنیا میں مر نہیں گئے، اور ان سے کوئی بھی نہیں بچا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام بھی نہیں بچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں یمن کے گورنر تھے، وہاں سے انہوں نے سونے کی گتھلیاں جو ہے نا وہ بھیجی تقسیم کے لیے، مال پہنچا نبی علیہ السلام کے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ تھے، اسٹیٹ کے ہیڈ تھے۔ اب جو ہیڈ ہوتا ہے نا اسے اپنے مسائل کا پتہ ہوتا ہے کہ میرے مسائل کیا ہیں، میں نے کیا کرنا ہے۔ نیچے والے تو بیٹھے بس فتوے جڑتے رہتے نا، یہ کریں وہ کریں، لیکن وہ اپنی سمجھ کے مطابق۔ اور نبی علیہ السلام کی ذات گرامی، وہاں تو کچھ سوچا بھی نہیں جا سکتا، کوئی ڈنڈی ماری جائے گی، کوئی ہیرا پھیری ہوگی، کوئی زیادتی ہوگی، کوئی حق تلفی ہوگی، نہیں، سب سے بڑھ کر عدل کرنے والے اگر تھے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی سوچ، اپنے حالات کے مطابق جو ہے نا وہ جن لوگوں کو دینا تھا وہ مال دے دیا۔ تو ایک بدبخت ذوالخویسرہ اس کا نام تھا، اور یہ جو بدبخت ہے یہ خارجیوں کا اصل الخوارج جسے کہا جاتا ہے، راس الخوارج، خارجیوں کا پیو، خارجیوں کا باپ، خارجیوں کی اصل جڑ، سب کچھ یہ سارے نام اسی بدبخت کے ہیں۔ یہ کہنے لگا یا رسول اللہ اعدل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عدل کرو۔ فقال، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلک، تیرا بیڑا گھرک ہو، ستیہ ناس ہو، ومن یعدل اذا لم اعدل، اگر میں محمد عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ کوئی عدل کے حوالے سے کوئی رتی برابر بھی ڈنڈی مار جائیں، لیکن جو بدبخت اعتراض کرنے والے وہ اعتراض کر دیتے ہیں۔ اس نے بھی اعتراض کر دیا۔ اگر جب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے اجازت ہے میں ایسی گردن اڑا دوں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نمازی ہے، نمازیں پڑھتا ہے،
تو وہ حضرت خالد بن ولید کہنے لگے بڑے لوگ ہیں، اندر سے بے ایمان ہیں، اوپر سے نمازیں پڑھتے پھرتے ہیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، خالد مجھے اللہ نے ان کے سینے پھاڑنے کا حکم نہیں دیا، ان کے دل دیکھنے کا حکم نہیں دیا، میں نے تو ظاہر پہ اعتبار کرنا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بار بار میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں وہاں کیا ہے۔ یہاں جو ہے نا وہ بے اکرام چاری سارا جہاں سبزی لینے گیا ہوتا ہے، بم بلاسٹ ہو گیا، جی کیا ہوا جی؟ وہ جی فلاں گروپ نے کر دیا۔ وہ سمجھتے ہیں، وہ گروپوں کی تاریخ پڑھیں، ان کے حالات دیکھیں، وہ سمجھتے ہیں جی سب جائز ہے، جس کو مرضی خون بہا دو، جس کو مرضی لوٹ لو، جس کو مرضی پیسے چرا لو، یہ کر لو وہ کر لو۔ پتہ نہیں یہ کہاں سے دین آ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے گستاخی کر رہا ہے، صحابہ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ حضرت خالد بن ولید اجازت مانگ رہے ہیں کہ مجھے اجازت ہے، اور یہ بخاری کی روایت ہے، کچی پکی روایت نہیں، ادھر ادھر کی بیان کر رہا میں الحمدللہ، یہ میرے سامنے پڑھی ہے، کوئی دوست دیکھنا چاہے تو دیکھ بھی سکتا ہے۔ تو وہ اجازت مانگ رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دے رہے۔ کیوں اجازت نہیں دے رہے؟ کہ یہ نمازیں پڑھتا ہے۔ معاملہ اس کا کیا ہے؟ اللہ علیم بذات الصدور، اس کے سینے میں کیا وہ اللہ جانتا ہے، ہم نے تو ظاہر کا اعتبار کرنا ہے۔ تو ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گردن اڑانے کا حکم نہیں دیا، اس کا خون بہانے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، بلکہ کہا کہ ٹھیک ہے بس چھوڑو اس کو۔ بہرحال اب جس طرح وہ اعتراض ہوا نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، اسی طرح جہاں یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو اتنی بڑی قربانی تھی، وہاں جو بدبخت اعتراض کرنے والے تھے انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ وہ تو پہلے اچھا بھلا امیر المومنین تھا، اب تو آر المومنین ہو گیا، مسلمانوں کے لیے شرم کا مقام بن گیا تھا۔ آر شرم اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، آر المومنین کے تانے دینے شروع کر دیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور یہ کون لوگ تھے؟ جن کو مسلمانوں کا اتفاق اتحاد وہ ایک آنکھ نہیں باتا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی تلواریں میں آپس میں چلتی رہیں، ان کا خون بہتا رہے، اور ان کی ساری طاقتیں صلاحیتیں آپس میں ہی برباد ہوتی رہیں۔ یہ جو خارجی ٹولہ تھا، صبائی ٹولہ تھا، یہ جو منافقین کا ٹولہ تھا، یہ اندر کھاتے سارے مسلمانوں کی تباہی پہ تو خوش ہوتے ہیں، مسلمانوں کے اتفاق اتحاد پہ، مسلمانوں کی خیر پہ، مسلمانوں کی ترقی پہ یہ خوش نہیں ہوتے۔ لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانی دی تھی وہ اسی پر، اور وجہ کیا تھی؟ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی، دوسرا ان کا مقام ہی بڑا بلند تھا۔ یہ بھی روایت بخاری شریف کی ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بازار سے آئے، آ کر پوچھا بیٹا کدھر ہے؟ جس طرح ہم پیار سے کہتے بیٹو کی طرح بیٹو، لاڑ پیار سے لوکا، بیٹو کی طرح بیٹو لوکا۔ تو پھر کہا بلاؤ اس کو، لایا گیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم انی احبہ، یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تو بھی اس سے محبت کر، واحبہ من یحبہ، اور جو بھی حسن سے محبت کرے یا اللہ تو اس سے بھی محبت کر۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں محبت کر رہا ہوں اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، گزارش کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو بھی محبت کر، بلکہ جو بھی حسن سے محبت کرے تو اس سے محبت کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ بخاری کے لفظ ہیں، قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فما كان احد احب الی من الحسن بن علی بعد ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان گرامی کے بعد میرے لیے حسن سے بڑھ کر کوئی پیارا نہیں تھا، میرے لیے حضرت حسن سے بڑھ کر کوئی پیارا نہیں تھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں۔ اور یہ ہے ہمارے لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تعلق رکھنے کا معیار، وہ ہے جو صحابہ کا معیار تھا وہ ہمارا معیار ہونا چاہیے، جو ان کے دل میں عزت اور احترام تھی وہ ہمارے دل میں وہی عزت اور احترام ہونا چاہیے، وہی عقیدت اور محبت ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر اپنے آپ کو بندہ ذرا ٹٹولے کہ میرے دل میں کہیں کوئی میل تو نہیں، کوئی خدا نخواستہ کسی قسم کی کوئی کمی تو نہیں، کوئی نفرت تو نہیں، کوئی جاہل جو خارجی قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے ان کے خلاف بہت زبانیں دراز کر رکھی ہیں، کہیں نہ کہیں اس فکر کا، اس ٹولے کا شکار تو نہیں ہو گیا۔ خیر تو اس راستے میں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، خیر تو اس راستے میں ہے، اس انداز میں ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا رہے ہیں۔ اور وہ کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کے بعد حضرت حسن سے بڑھ کر کوئی پیارا نہیں لگتا تھا۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پیار محبت کا نتیجہ کیا بیان کیا کہ اللہ تو اس سے محبت کر جو حسن سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ ہمیں بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت، اور محبت کا اصول کیا ہے؟ ان المحب لمن
یحب مطیعہ، جیسے بندے کو محبت ہوتی ہے نا بندہ اس کے رنگ پہ رنگا جاتا ہے۔ یہ بچوں کو دیکھ لیا کرے، یہ جو ان کا پسندیدہ کھلاڑی ہوگا نا، شکلیں، بال، لباس، بلکہ اپنی چال بھی اس طرح بنانے کی، بچیوں کی فائلیں دیکھ لیں، ان کی تصویریں جو ان کی پسندیدہ ہوگی نا لیڈی، اسی جیسے ان کے وہ سارے اندر۔ یہ اصول ہے ایک محبت کا کہ جس سے بندے کو محبت ہوتی ہے بندہ اس کی نقل کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہمیں سچی محبت ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو پھر ان کی سیرت دیکھیں۔ وہ سیرت کیا ہے؟ وہ تو جوڑنے والی ہے، وہ تو مسلمانوں کو اکٹھا کرنے والی ہے، وہ تو مسلمانوں میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت پیدا کرنے والی ہے۔ اور اس کی خاطر صرف اپنی خواہشات نہیں، صرف اپنی بے بسی نہیں، اپنی پوری قوت، طاقت، حکومت، غلبہ، سلطہ سب کچھ قربان کرنے والی ہے مسلمانوں کے اتفاق اور اتحاد کے لیے۔ تو کیا یہ سیرت ہمارے اندر بھی آئی ہے کہ نہیں آئی؟ آج جو ہم مسلمانوں کا نقشہ، یہ جو ہمارے حالات پیش کر رہے ہیں، اس کے اندر یہ جوڑنے والا انداز ہے ہمارا، یا ایک مولوی ادھر سے کوئی توپیں اپنی کفر اسلام کی لے کر بیٹھا، دوسرا ادھر سے، اور مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے، ان کے درمیان میں نفرت، عداوت، اور اس کے مظاہرے پچھلے دنوں آپ نے دیکھ بھی لیے کتنے ویڈیو ہیں جو وہ ان میں مار کٹائی، لڑائی جھگڑے یہ جو سامنے آ رہے ہیں، یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ اور نام سارے کس کا لیتے ہیں؟ حضرت حسن کا، حضرت حسین کا رضوان اللہ علیہ اجمعین، اور ان کی سیرت وہ یاد ہی نہیں کہ وہ سیرت تو جوڑنے والی ہے اور ہم توڑنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ وہ ادھر فتوے دے رہا ہے، وہ ادھر فتوے دے رہا ہے۔ خدا آ رہا ہے اس ملک پر بھی رحم کرے۔ گزارش ہے میری، بڑی دست بستہ گزارش ہے، جو لوگ بیٹھے سن رہے ہیں، جو ڈیوٹی والے بیٹھے ہیں، وہ ان سے بھی، بلکہ یہ جمعہ جو ہے نا بعد میں ہم چڑھا بھی دیتے ہیں یوٹیوب وغیرہ پہ، سارے جہاں تک پہنچتا ہے، جو بھی سنیں دیکھے، ہر ایک سے گزارش ہے کہ خدا را اس ملک پر، اس ملک والوں پر رحم کرے۔ اور وہ رحم کیا ہے کہ جوڑنے کی کوئی بات ہو سکتی ہے وہ تو کرے، یہ جو توڑنے والے معاملے ہیں نا، خدا را اس سے اپنا ہاتھ جو ہے وہ پیچھے کر لیں۔ یہ دشمن کا ایجنڈا ہے، یہ ہمارا ایجنڈا نہیں، ہمارے لیے خیر والا نہیں۔ شکر کریں ہمیں جو آزادی کی نعمت ملی ہوئی ہے، اس کی قدر کریں۔ یا آپ کے پڑوس میں مقبوضہ کشمیر میں کیا حشر ہو رہا ہے بیچاروں کا، فلسطین میں کیا حشر ہو رہا ہے، جہاں کہیں دیکھ لیں مسلمان جہاں جو ہے ان کو آزادی حاصل نہیں، وہ کتنی کرب کی زندگی، کتنی دکھ اور تکلیف کی اذیت ناک زندگی جو ہے وہ لوگ بسر کر رہے ہیں، اور ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ کتنی آزادی سے یہاں اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اپنے کاروبار کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ تو اس نعمت کی قدر کرو، اور نعمت کی قدر کیا ہے کہ اس وطن عزیز کو ایک پیار محبت کا ماحول دیں۔ یہ نفرتیں، عداوتیں، لڑائی جھگڑے، اس سے ہاتھ یا وہ خدا را پیچھے کھینچ لیں۔ اور اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک کو مانتا ہوں، دوسرا بندہ نہیں مانتا، بیٹھ جائیں ٹیبل پہ، ڈائیلاگ کر رہے ہیں، خود کریں آپس میں، حکومت بندوبست کر رہے ہیں، اس ساتھ تک کوئی قیامت نہیں آتی کہ بٹھائیں ان کو۔ جب یہ ترخان کو دیکھا، جب اس نے لکڑی کا جوڑ لگانا ہوتا ہے تو کب جوڑ لگتا ہے؟ صحیح جوڑ تب بیٹھتا ہے جب دونوں سرے برابر کر کے پھر بٹھاتا ہے، پھر کی لگاتا ہے، جوڑ لگ جاتا ہے۔ اگر دونوں سرے برابر نہیں کیے تو کبھی جوڑ لگے گا؟ کبھی نہیں جوڑ لگے گا۔ ان گروپوں کو بٹھائیں، اگر ان کا اتفاق ہو جائے، اپنے جو اختلافات ہیں نظریے کے، سوچ کے، فکر کے، عقیدے کے، فابہہ نہیں ہوتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، جو مانتا ہے اپنی خوشی سے مانے، نہیں مانتا تو اپنے عقیدے پہ رہ لے۔ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا، لاکھوں کروڑوں دنیا جو اللہ کو نہیں مانتی، نبیوں کو نہیں مانتی، نہ مانے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں جب پیار محبت کی فضا میں رہنا ہے تو پھر ایک اصول جو ہے وہ طے ہونا چاہیے کہ بھئی جو ہماری محترم شخصیات ہیں، آپ ان کے حوالے سے بالکل اپنی بیہودہ زبان نہیں کھولیں گے۔ ہم تو کھولتے ہی نہیں، ہمارے ہاں تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا کسی کی شان میں۔ کوئی سوچ سکتا ہے ہم میں سے کہ ہم حضرت علی کی شان میں گستاخی کریں، حضرت فاطمہ کی شان میں گستاخی کریں، حضرت حسن کی شان میں گستاخی کریں؟ حضرت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارا تو ایمان عقیدہ اجازت ہی نہیں دیتا سوچنے کا بھی، زبان پہ لفظ آنا تو دور کی بات ہے۔ تو مہربانی کریں ایک ماحول ملک کا ایسا بنا دیں کہ جس میں جس کی جو محترم شخصیت ہے وہ اپنی جگہ پہ رہے، اس کو کوئی دوسرا نہ چھیڑے۔ ہاں میرا جو عقیدہ میں بیان کرتا ہوں مجھے حق ہے، اپنا عقیدہ بیان کرنے کا حق ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کسی نے ماننا مانے، نہیں مانا نہ مانا، یہ اس کی مرضی ہوتی ہے۔ لیکن خام خواہ دوسروں کو جو ہے نا وہ چونڈیاں وٹنا، ان کو جو ہے نا وہ تانت
تشنیع کرنا اور یہ اس طرح کے جو سلسلے جو ہیں یہ تباہی لاتے ہیں، یہ بربادی لاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ پھر نکلتا ہے جو یہ آپس کی نفرتیں عداوتیں یکدم جو ہیں یہ بڑھ گئی ہیں۔ ہمارے ملک کی فضا بڑی تیزی سے یہ تفرقہ بازی کی طرف، خانہ جنگی کی طرف جو ہے وہ دھکیلی جا رہی ہے۔ تو خدا رہا ہے اس ملک نے یہ بہت عذاب جو ہے نا پہلے جی رکھے ہیں۔ لسانی تحریکیں یہاں چلی، علاقائی تحریکیں یہاں چلی، مذہبی تحریکیں یہاں چلی، اور انہوں نے جو تباہی مچائی ہر ایک کے علم میں ہے۔ تو اب بار بار تجربے کرنے کی بجائے ان سے سبق حاصل کر کے آگے بڑھیں، وہی کام ہوتا رہے جو پہلے تباہی والا ہوتا تھا، اب ہم پھر سے نئے سرے سے شروع کر دیں تو یہ کوئی خیر کا راستہ نہیں۔ اس لیے جو خیر کا راستہ ادھر آئیں، اور اسی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے۔ اور وہ کس طرح تلقین کی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں جو نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ اس سے افضل کام نہ بتاؤں؟ صحابہ عرض کرتے ہیں قلنا بلا، فرمایا ہاں ضرور بتائیے گا۔ قالا، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح ذات البین، دو گروہوں کے درمیان صلح کروانا، یہ تو ہے خیر کا راستہ۔ وفساد ذات البین ہی الحالقہ، اور دو گروہوں کے درمیان فساد کھڑا کرنا یہ حالقہ ہے۔ اور حالقہ یہ بال وغیرہ ٹینڈ وغیرہ کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں وہ نہیں کہہ رہا کہ یہ تمہاری حجامت ہو جائے گی، نہیں، تمہارے دین کی ٹینڈ ہو جائے گی، دین ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ گروہوں کے درمیان نفرت عداوت کی فضا جو کھڑی کرنا ہے یہ حالقہ ہے اور یہ تباہی ہے۔ یہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ کی روایتیں ہیں، یہ ساری موجود ہیں۔ اس کی بجائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں راستہ دکھایا نا، وہ راستہ اپنانے کی ضرورت کیا ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لا تدخلون الجنہ، تم جنت میں نہیں جا سکتے حتیٰ تؤمنوا، جب تک تم ایمان نہ لاؤ، ولا تؤمنوا، تم ایمان نہیں دار ہو سکتے حتیٰ تحابوا، جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کہ میں تمہیں وہ نہ شے بتاؤں کہ جب تم وہ کرنا شروع کرو گے تو تمہارے درمیان میں آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر طریقہ کیا بتایا؟ فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام، السلام علیکم، یہ سلام کہنا ایک تو پیار محبت کی نشانی ہے، راضی ہونے کی نشانی ہے، دوسری یہ دلی دعا ہے، گڈ مارننگ، گڈ آفٹر، گڈ نون، یہ وہ وقتی ہیں سارے، صباح الخیر، صباح المساء، یہ خیر، یہ صبح و شام کی نہیں، سلامتی ہی سلامتی۔ ہمارے دین میں جو سبق دیا گیا ہے وہ ہر طرح کی سلامتی کا، ہر ایک کی، تو یہ سلام پھیلائیں۔ فرمایا اس سے تمہارے درمیان پیار محبت بڑھے گا۔ یہ راستے ہیں جو نبی علیہ السلام نے متعین کیے ہیں، ہم کن راہوں پر ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے۔ خدا را ان چیزوں کو غور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرصت دی ہے۔ ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، ان کی جگہ پہ 2 فرض کاٹ کے اللہ نے یہ خطبہ رکھا ہے۔ جمعے کی ہم نے 2 رکعتیں پڑھنی ہے نا، سارا ہفتہ 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، 2 فرضوں کی جگہ پر ہے یہ جو خطبے ہیں، یہ ویسے وقت کٹائی کے لیے نہیں ہیں بلکہ اپنی اصلاح کے لیے ہیں، کہ جو ہماری ضرورت ہے، جو ہمیں سبق پڑھنا چاہیے وہ ہم سب مل کر پڑھیں، پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو پرکھیں، ڈھالیں اور اس رنگ میں رنگے جانے کی کوشش کریں جو رنگ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا، جو رنگ ان کا تھا وہ کون سا تھا؟ اس میں کوئی یہ نفرتیں عداوتیں تھیں، کوئی نماز وغیرہ کو ترک کرنا چھوڑنا تھا؟ ہم سارا سال بے نماز اور جو ہے وہ دعوے عجیب بنا رکھے، کیا ان کے ہاں یہ اس قسم کی کوئی چیز تھی؟ اپنے آپ کو غور کرے، سوچے اور دیکھے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس راستے پر کھڑا کرے جو راستہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے طے کیا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا،
سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقوا، فرقہ بازی میں نہ پڑو، واذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کے اس انعام کو یاد کرو، اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم جہنم کی آگ کے کنارے پر تھے، فانقذکم منہا، اس سے تمہیں اللہ نے بچا لیا، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اس طرح اللہ اپنی آیتیں تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کر رہا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ راست پالو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔